آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت میں نے اسموگ پہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر کام کرنا شروع کیا مارچ 2024 میں، تو میں نے پہلی لائن یہ بولی تھی کہ آج بھی AQI جو ہے وہ لاہور کا خطرناک ہے، لیکن کیونکہ فوگ نہیں ہے، ونٹر سیزن نہیں ہے، جب ٹیمپریچر انورژن ہوتی ہے تو آپ کو اسموگ نظر نہیں آ رہی، ورنہ جو AQI لیولز ہیں لاہور کے وہ اتنے ہی خطرناک ہوتے ہیں جتنے اس سیزن میں ہوتے ہیں، لیکن مارچ اپریل کے علاوہ جب ہوائیں اور سپرنگ آتی ہے، بارشیں ہوتی ہیں، تو وہ کمی آتی ہے اس میں، اور پھر اگست میں آتی ہے، لیکن جو AQI لیولز ہیں وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق خطرناک لیولز کے اوپر ہوتے ہیں۔ مارچ میں ہی وزیر اعلیٰ پنجاب نے اسموگ کی 10 سالہ منصوبہ بنایا، اور 10 سالہ منصوبہ جو ہے یہ اس شکل کے اندر تمام سیکٹرز کو اکٹھے بٹھا کر پہلی دفعہ اسموگ سے پہلے اسموگ میٹیگیشن کے اوپر پلان بنا، اور اس کے اندر تمام سیکٹرز کے ساتھ مل کر، تمام ڈپارٹمنٹس کے ساتھ مل کر وزیر اعلیٰ پنجاب نے اسموگ کی 10 سالہ منصوبہ بنایا گیا، اور اس کے اندر جو سیکٹرز تھے ان کو اہداف دیے گئے، چاہے وہ انرجی ہو، ٹرانسپورٹ ہو، ایگریکلچر ہو، ہیلتھ ہو، ایجوکیشن ہو، CNW ہو، محکمے ہوں جس میں LDA کا محکمہ ہے، PHA کا محکمہ ہے، فارسٹ ڈپارٹمنٹ ہے، تمام سیکٹرز کو بٹھا کر جو جو کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز تھے ان کے سیکٹرز کے، ان کے مطابق ان کو اہداف دیے گئے۔ میری گزارش ہے، پہلی بات تو میں نے کل جو جوڈیشل کمیشن بنایا ہوا ہے، شاہد کریم صاحب نے اسموگ کے اوپر، ان کے ساتھ ملاقات کی تھی، اور ان کو میں نے یہ پورے اس اسموگ میٹیگیشن پلان کا بھی بتایا، اور اسموگ کلائمیٹ چینج جو موسمی تبدیلی ہے اس کا ایک حصہ ہے جو آپ کی ایئر پولوشن ہے۔ اس کے علاوہ پنجاب نے پہلی دفعہ 10 سالہ کلائمیٹ چینج پالیسی بنائی، جس کے اندر ہمارے فلڈز ہیں، نیشنل ڈیزاسٹرز ہیں، ریزیلینس ہے، ریہیبلیٹیشن ہے، اور اس کی ریکوری ہے، پھر اس کی پوری مانیٹرنگ ہے، جو اس کے پلرز ہیں کلائمیٹ چینج کے، اور پھر کون کون سے ولنریبل ایریاز ہیں، ان ساروں کو اہداف دیے، اور یہ بھی پالیسی ڈاکیومنٹ جو ہے وہ ایکشن پلان کے ساتھ بنایا گیا۔ آج اور کل ہیئرنگ بھی تھی کورٹ کے اندر، اور اس میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ایک تو میں خود بھی چاہتی ہوں کہ میں جج صاحب کو جا کے بریفنگ دوں، میں نے ان سے وقت بھی مانگنا ہے، اور تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے 10 سالہ اسموگ جو ہے وہ پچھلے 5-6 سال کا فینومینا ہے، اور اسموگ کے جو ریزنز ہیں، جو کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہیں، اس میں ٹرانسپورٹ ہے، اس میں ایگریکلچر ہے، اس میں انرجی ہے، اس میں ہمارے ہیبٹس ہیں، ہمارا بیہیویئر ہے، ہمارا ایکشن ٹورڈز نیچر ہے، پھر ہماری انڈسٹری ہے، ہمارا ہیلتھ۔ اس وقت اسموگ ہیلتھ کرائسس میں تبدیل ہو چکا ہے، تو یہ بات سمجھنی پڑے گی، اور پھر سول سوسائٹی، NGOز، پرائیویٹ آرگنائزیشنز، ایک تو میں ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتی ہوں کہ ہر طرف سے ہمیں تجاویز آ رہی ہیں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گی، جس طرح WWF نے لیٹر لکھا ہے ٹو دا پرائم منسٹر، بیکاز انوائرمنٹل کونسل کو پرائم منسٹر چیئر کرتے ہیں، لیکن میں اس میں جتنی چیزیں انہوں نے پرائم منسٹر کو کرنے کو کہی ہیں وہ 8 ماہ سے اس میٹیگیشن پلان کا حصہ ہیں۔ ایک ایک چیز جو انہوں نے تجاویز دی ہے وہ اس میٹیگیشن پلان کا حصہ ہے، جو WWF کے پاس موجود ہے، اسی طرح IUCN کے پاس موجود ہے، اسی طرح جو ایئر کوالٹی انڈیکس کو مانیٹر کرتی ہیں ایسوسیشنز، ان کے پاس یہ آن لائن موجود ہے، یہ ویب سائٹ پہ موجود ہے۔ آپ اس کو پڑھ کر جو ہمیں اس میں گیپس ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کریں، کیونکہ اگر ہم اس سرکل میں چلتے رہے کہ یہ کر لیں اور اس کو نہ دیکھا ہوا تو ہم کوئی خاطر خواہ اس میں تبدیلی نہیں لا سکیں گے۔ اگر وہ اس کو پڑھ لیں، اور ابھی ہم اس میں سے ایکسٹریکٹ کر کے، تاکہ فوراً پتہ چل جائے، ایک 2 پیجر جو 10 ایئر پلان اس میں سے نکال کر وہ بھی آپ کو دے دیں گے، تاکہ جو گیپس ہیں اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو سکے اور ہم ان گیپس کو فل کریں گے۔ یہ پنجاب گورنمنٹ نے 10 سالہ اسموگ کی پالیسی وزیر اعلیٰ پنجاب نے لانچ بھی کر دی ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس میں سیکٹورل اہداف بھی دے دیے ہیں، اور وزیر اعلیٰ پنجاب اس کی مانیٹرنگ کر رہی ہیں، اور محکمے اس کے اندر اپنے اپنے ڈپارٹمنٹس کی مانیٹرنگ، ان کے اہداف اور ان کی ٹارگٹ اورینٹڈ کر رہے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو ہر دفعہ بتاتی ہوں کہ جیسے ایگریکلچر میں پہلی دفعہ پنجاب نے سٹبل برننگ کے آلٹرنیٹیو سپر سیڈر 1000 فارمرز کو ڈسٹریبیوٹ کر دیے، 60% سبسڈی پنجاب گورنمنٹ اس کی کاسٹ اٹھا رہی ہے، اور 40% فارمر دے رہا ہے۔ 1000 اس وقت فارمز کے اوپر جو سپر سیڈر چل رہے ہیں، اور کسانوں نے اسے رینٹل شروع کر دی ہے۔
وچ از ویری گڈ, تاکہ وہ ڈسٹریبیوٹ اور اس کا ملٹی پلائر افیکٹ. اور 5,000 کا ٹارگٹ ہے, 1,000 سے زائد اس لیے نہیں بن سکے کہ آج تک 300 موجود تھے, مینوفیکچرنگ کیپیسٹی ہی 1,000 تک کی تھی, لیکن ہم نے اب اور آرگنائزیشنز اور ریسرچ انسٹیٹیوشنز کو اور مینوفیکچرنگ انڈسٹری کو ایڈ کیا تاکہ ہمارا اگلے سال جولائی کا ہدف 5,000 سپر سیڈر پنجاب میں تقسیم کرنا ہے. اسی طرح جو ٹرانسپورٹ ہے اس کا سیکٹر جو ہے اس کے اندر ہم نے ای بائکس, ای میکنزم آف ماس ٹرانزٹ, AQI جو ہمارا پروجیکٹ ہے اس میں ساری جو لاہور ڈویژن کا معاملہ ہے, لاہور ڈسٹرکٹ کا معاملہ ہے, مگر اب جیسے میں نے پہلے کہا اب یہ ملتان کا بھی معاملہ ہے, اب یہ قصور کا بھی معاملہ ہے, شیخوپورہ کا بھی ہے, گجرانوالہ کی ڈویژن کا بھی مسئلہ ہے. تو اب یہ جو ویدر کنڈیشن ہے, کلائمیٹک کنڈیشن ہے, اس کی وجہ سے یہ پوری ایک رجیم ہے. تو اکراس پنجاب CM صاحبہ نے جو ای وہیکل پالیسی ہے, لیکن لاہور ڈسٹرکٹ کے اوپر ٹارگیٹڈ بسز, 2 ویلرز, 3 ویلرز, اس کے اندر ہمارے بایو ریفائنریز کا کانسیپٹ ہے. ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ, انڈسٹری کے اندر ہم نے انوائرمنٹل کنٹرول سسٹم لگائے ہیں, لون اسکیم شروع کی ہے کہ لون لے کر ہم سے اپنے ECS لگوائیں اور کمپلائنس دیں. 90 سے زیادہ انڈسٹری اسمال میڈیم نے یہ لگا بھی لیے ہیں اس لون کو استعمال کرتے ہوئے. تو یہ انڈسٹری کے اوپر انوائرمنٹل کنٹرول سسٹم, ان کی چمنی سے نکلنے والا دھواں اب کیمرے کے ذریعے ہمارے پاس مانیٹرنگ روم میں آتا ہے. اسی طرح جو فرنس بیسڈ پلانٹس ہیں جو کہ سب سے زہریلے پلانٹس ہیں, جہاں اور جو برک کلنز تھے, بھٹے تھے, ان میں سے ہم نے تقریباً 800 سے زائد بھٹے ڈیمولش کیے ہیں, سیل نہیں کیے, کیونکہ سیل پہلے ہوتے تھے, جنوری کے بعد دوبارہ چلنے لگ جاتے تھے. ہم نے ان کو ڈیمولش کر کے زگ زیگ پہ کنورٹ کر کے وہ ان کو چلایا ہے. یہ بھی پہلی دفعہ ہوا ہے اور یہ اسی میٹیگیشن پلان کا حصہ ہے. پھر فیوجیٹیو ڈسٹ جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے اس کے اہداف ہیں. لاہور کا فارسٹ کور انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پہ 36% ہونا چاہیے, 3% وہ اس وقت ہے. لاہور کا گرین ماسٹر پلان بن چکا ہے, اس کی امپلیمنٹیشن سٹارٹ ہو چکی ہے, جس میں اس کی جو فارسٹ کور ہے اس کو انکریز کرنے کا منصوبہ ہے جو اس پلان کا حصہ ہے. اسی طرح جو ہمیں ڈفرینٹ تجاویز آ رہی ہیں, میری ان سے گزارش ہوگی کہ یہ ملٹی سیکٹورل پلان وزیر اعلیٰ پنجاب نے بنا دیا ہے. اس کی امپلیمنٹیشن 8 مہینے سے جاری ہے. وہیکل رجیم, فٹنس چیک کرنے کی رجیم ہی موجود نہیں تھی, موٹر بائک چیک کرنے کا قانون ہی موجود نہیں تھا, ٹرانسپورٹ کو فائن کیا جاتا تھا, اس کو امپاؤنڈ کر کے اس کو کلیمپ کرنے کا قانون ہی موجود نہیں تھا. پھر اس کو ہم فائن تو کر دیتے تھے, کلیمپ کر دیتے تھے, امپاؤنڈ کر دیتے تھے, لیکن اس کی سرٹیفیکیشن کا انفراسٹرکچر ہی موجود نہیں تھا, جس کو 8 مہینے میں پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ ورک شاپس کو انلسٹ کیا گیا ہے. اب ہم ان کو وہ اکوپمنٹس دے رہے ہیں جس کے ذریعے وہ کیا کہتے ہیں اپنی گاڑی, ہماری جو گاڑیاں ہیں وہیکلز ہیں, 2 ویلر, 3 ویلر گاڑیاں, بسز, ٹرکس, سب کو ویریفائی کریں اور سب کو سرٹیفائی کریں گی. اسی طرح وک اسٹیشنز کو قائم کیا گیا ہے, ٹھوکر کے اوپر, گارڈن ٹاؤن کے اوپر, اور ایک کون سی جگہ, کالا شاہ کاکو کے اوپر. ان 3 جگہوں کے اوپر وک اسٹیشن جو سرٹیفیکیشن کا پروسیس سٹارٹ کر چکے ہیں پچھلے 8 ماہ میں. اور رجیم ایک طرف ہم انفورسمنٹ کر رہے ہیں. کل 30 گیس اینالائزرز آ چکے ہیں جو کہ ٹریفک پولیس کو, ٹریفک جو چیک کرتے ہیں ٹرانسپورٹ والے, ان کو وہ گیجٹس دے دیے گئے ہیں جو وہیکلز کی ٹرانسمیشن کو چیک کر رہے ہیں. اور وہ جب چیک کر کے گاڑی کو امپاؤنڈ کرتے ہیں, کلیمپ کرتے ہیں, تو اس کے بعد یہ سرٹیفیکیشن ورک شاپس اور اسٹیشنز موجود ہیں جہاں اس رجیم کو فٹنس سرٹیفکیٹ دینے کا پروسیس شروع ہو چکا ہے. اس سارے کو سیف سٹی کے ساتھ لنک کر دیا گیا ہے. تو یہ وہ تمام چیزیں, سیکٹورل چیزیں, پچھلے 8 ماہ سے 10 سالہ منصوبہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب نے دیا ہے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. اس کے علاوہ 80 فیکٹریز انڈسٹریز کو ECS لون, جی وہ میں نے بتایا لون دیا ہے. اس کے علاوہ کوئی تجویز ہے, کیونکہ یہ نہ 6 مہینے میں ختم ہوگا نہ اگلے سال ختم ہوگا, یہ ایک لانگ ٹرم پروسیس ہے, لیکن ہم نے 3 ماہ کے ٹارگٹس رکھے ہوئے ہیں. ہم نے تمام ایمرجنسی کلازز جو گورنمنٹ کی ورکنگ میں ہوتے ہیں, جس سے ایک روٹین کا کام ہوتا ہے, ہم نے ان پہ ایمرجنسی کلازز لگا کے ہم نے یہ پروکیورمنٹس کی ہیں. EPA کے پاس اسکواڈز ہی موجود نہیں تھیں, EPA کے پاس سرویلنس اسکواڈز ہی موجود نہیں تھیں. مانگے تانگے کے موٹر بائک اور مانگے تانگے کی گاڑیاں لے کر وہ مانیٹرنگ کرتے تھے. پہلی دفعہ
20 اسکواڈس کو لاہور ڈویژن کے اندر ایکٹیو کر کے لانچ کیا وزیر اعلیٰ پنجاب نے. ان کو ٹیکنالوجی لے کر دی, ان کو گاڑیاں لے کے دی, ان کو موٹر بائکس لے کے دی, ان کو وہ سافٹ ویئر لے کے دیے جو سرویلنس کے لیے ڈرون کیمرے, سینسر, انوائرمنٹل سینسرز اور پھر مانیٹرز خریدے. AQI مانیٹرز ہی موجود نہیں تھے. تو یہ تمام چیزیں اس 8 ماہ میں سیکٹورل ہوئی ہیں. ان کے اہداف ہیں, 3 منتھلی ٹارگٹس ہیں. اٹس اے لانگ ٹرم, شارٹ ٹرم اینڈ اے میڈیم ٹرم پلان. تو جو جرنلسٹ سے بھی میری درخواست ہے, جو ٹیبل پہ بیٹھ کے وی لاگ کر کے صرف اس وقت کرٹیسزم کر رہے ہیں, ضرور کریں. وہ کرٹیسزم سے مجھے رہنمائی ملتی ہے, لیکن خدارا اس وی لاگ کو, اس مائک کو, اس رسپانسبلٹی کو استعمال کریں اسموک کے اگینسٹ اویئرنیس ریزنگ کے لیے. گورنمنٹ کا حصہ بنیں, بیکاز دس ہیز ٹو بی ڈن ان پارٹنرشپ. لیکن کسی نے فارورڈ کیا تو مجھے دیکھنا پڑ گیا کہ مریم اورنگزیب کون سی ایکسپرٹ ہیں جن کو یہ اسموک کی اور کلائمیٹ چینج کی چیزوں میں. میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ میں ایکسپرٹ ہوں. آئی ہیو نیور کلیمڈ دس. ہاں, ان مائی ہمبل کیپیسٹی آئی ہیو اے ڈگری ان ماسٹرز in climate change and environmental economics in a very humble capacity. میں نے 11-12 سال اس سیکٹر میں کام کیے, اس سیکٹر کی ڈفرینٹ ایلیمنٹس کے اوپر کام کیے, ڈفرینٹ کمپوننٹس پہ کام کیے, لیکن میں نے کبھی کلیم نہیں کیا کہ میں ایکسپرٹ ہوں. اور یہ آپ لوگ تنقید کریں, میں اس سے رہنمائی لوں گی, کیونکہ یہ کام ہم سب نے مل کر کرنا ہے. یہ کام میڈیا نے مل کر کرنا ہے, یہ کام جرنلسٹ نے مل کر کرنا ہے, یہ کام آپ رپورٹرز نے مل کر کرنا ہے, یہ کام ڈپارٹمنٹس نے مل کر کرنا ہے, سیکٹرز نے مل کر کرنا ہے, سول سوسائٹی نے مل کر کرنا ہے, NGOز نے مل کر کرنا ہے, ڈونرز نے مل کر کرنا ہے, ساری چاروں کی چاروں جو صوبائی گورنمنٹس ہیں ان نے مل کر کرنا ہے. کیونکہ اگر یہ وہیکل فٹنس رجیم باقی پروونسز میں نہ ہوئی, جو کہ ابھی صرف پنجاب میں ہے, تو جو انٹر پروونشل وہیکل موومنٹ ہے, جو گاڑی وہاں رجسٹر ہوتی ہے اور وہاں سے فٹنس سرٹیفکیٹ لینا ہوتا ہے, اس نے وہ نہیں لیا اور گاڑی پنجاب میں آتی ہے, لاہور میں آتی ہے, تو وہ پولوشن ہر پروونس کی مسئلہ ہے. اور اس وقت ایبٹ آباد کا AQI جو ہے پچھلے ایک ہفتے ایوریج 290 پہ رہا ہے. خیبر پختونخوا کے ڈفرینٹ اضلاع میں یہ رہا ہے. ساؤتھ پنجاب کا جو لپیٹ میں آیا ہوا ہے جو ونڈ فیکٹر کی وجہ سے. اور دوسرا انڈیا کے اوپر بھی میں بات جب کی میں نے اور پاکستان پہ بات کی, تو یہ کسی ملک کی بلیم گیم نہیں ہے. اٹ از ناٹ اباؤٹ انڈیا اینڈ پاکستان, اٹ از اباؤٹ پیپل آف انڈیا اینڈ پاکستان. نہ وہ ہوا کا رخ بدل سکتے ہیں, نہ ہم ہوا کا رخ بدل سکتے ہیں. یہ ایک ویدر ایٹماسفیرک فنومینا ہے. اس کے اوپر تمام ویب سائٹس ڈیٹا دیتی ہیں. ان 2 ممالک کو اکٹھا بیٹھنا پڑے گا, اور اس کے لیے ہم نے ڈائلاگ کی انیسیشن کے لیے کہا دس از ناٹ اباؤٹ اینی 2 کنٹریز اور اینی ادر فیکٹر, اٹ از اباؤٹ پیپل, اٹ از اباؤٹ پیپلز ہیلتھ. تو اس کے اوپر بھی میں یہ کلیئر کرنا چاہتی تھی کہ اس کو ہمیں اس سینس میں لینا پڑے گا, اس اسپرٹ میں لینا پڑے گا کہ یہ لوگوں کی زندگیوں کا معاملہ ہے. اسموگ موت ہے. اور میں آج آپ کو وہ ڈیٹا بھی بتاتی ہوں جس کو میں پچھلے 8 ماہ سے لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ یہ جو ہے آپ کو نظر نہیں آتی یہ موت. کووڈ جو تھا اس میں ہمیں یہ احساس ہو گیا تھا کہ ہم کووڈ سے مر جائیں گے اگر ہم نے وہ تدابیر نہیں لیں. اگر ہم کوئی احتیاطی تدابیر کی وہ دیتے ہیں, کوئی اس کے اوپر عمل نہیں کرتے. ہم پھر پیونیٹیو میجرز کرتے ہیں, ہم پھر فائن کرتے ہیں, ہم پھر بزنسز بند کرتے ہیں, انڈسٹری کو ڈیمولش کرنا پڑتا ہے, بڑے بھاری دل سے کرنا پڑتا ہے. اب ایک انڈسٹری میں نام نہیں لوں گی, 28 FIR تھی, 32 ان کو نوٹسز گئے ہوئے تھے کہ اپنی انڈسٹری کے ECS کو ٹھیک کریں, یہ اسموک کمٹ کر رہے ہیں, کوئی پرواہ نہیں. پرسوں ہم نے وہ تینوں ڈیمولش کر دیے, شور شروع ہو گیا. آپ نے کمپلائنس دینی ہے, آپ نے اپنی انڈسٹری چیک کرنی ہے, آپ نے اپنی گاڑی چیک کرنی ہے, آپ نے گھروں سے باہر نہیں نکلنا. اور ابھی میں آپ کو صرف بتا دوں کہ پچھلے 9 تاریخ سے 9 نومبر سے میں آپ کو ایوریج AQI بتا رہی ہوں لاہور کا. ایوریج AQI لاہور کا 660 9 تاریخ کو تھا, 9 نومبر کو. 10 تاریخ کو 539 تھا, 11 تاریخ کو 816 تھا, 12 تاریخ کو 667 تھا, 13 تاریخ کو 478 تھا, اور 14 تاریخ کی ایوریج, کل کی ایوریج 1110 تھی, اور یہ 2000 تک بھی گیا. لیکن اگر آپ گاڑیوں کی اور موٹر بائک کی تعداد سڑکوں پہ دیکھیں, کوئی پرواہ نہیں کسی کو. میں کل خود گاڑی پہ ماسک لگا کر گئی جب دیکھنے کے لیے, گاڑیاں بھری پڑی, موٹر بائک پہ بچے, فیملیز سیریں کر رہے تھے. دیکھیں یہ چیز آپ, اور میں آپ کو ایک اور چیز بتانا چاہتی ہوں. اس وقت تو میں اس پریس کانفرنس کے ذریعے لاہور کے اندر اور ملتان کے اندر ہیلتھ ایمرجنسی ڈکلیئر کر رہی ہوں,
اور ہیلتھ ایمرجنسی ڈکلیئر کرنے کے جو فیکٹس ہیں اس میں ہم نے ہیلتھ ایمرجنسی ڈکلیئر کرنے کے ساتھ ساتھ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو ڈائریکشن گئی ہے کہ ایک تو جو پچھلے 1 ماہ سے اسموک ڈیسک ہیں ان میں اضافہ کیا جائے، اور جو پیرا میڈیکل سٹاف ہے اس کی چھٹیاں بند کر دی گئی ہیں، او پی ڈی کے جو ٹائمنگز ہیں ان کو 8 PM تک کر دیا گیا ہے، اور جو اویلیبلٹی آف میڈیسن ہے اس کو انشور کرنے کے لیے ڈپارٹمنٹ کو ڈائریکشن دے دی گئی ہے۔ ریسکیو 1122 کو متحرک جتنی وہ ہے اس میں جو اسٹریس کال ہے ریگارڈنگ ریسپریٹری، ریگارڈنگ ایستھمیٹک، جو بھی یہ ریسپریٹری اس سے لنکڈ ہیں، یہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ابھی آپ کو مل بھی جائے گا، اور یہ ہیلتھ ایمرجنسی ڈکلیئر کی گئی ہے، کر رہی ہوں میں، اور وہ اس وجہ سے کہ پچھلے جو ڈیٹا میں نے آپ کو AQI کا بتایا ہے، اور اس میں جو پنجاب کے اسٹیٹسٹکس ہیں ہیلتھ ریلیٹڈ، اس میں آج میڈیا نے رپورٹ بھی کیا ہے، لاسٹ 1 ہفتے میں 25,000 سے زائد صرف اس سے کی سرج جو ریسپریٹری آئی ہے، اور 1 منتھ میں جو ڈیٹا ہے وہ 1.5 لاکھ سے تجاوز کر گیا ہے پنجاب کا، پورے پنجاب کا۔ اگر میں لاہور ڈویژن کی بات کروں تو 1 ہفتے میں، یہ میں آپ کو ڈیٹا دے دوں گی پورے مہینے کا، ہم نے کمپائل کیا ہے ہاسپٹلس کا، اور خالی جو لاہور ڈویژن ہے اس میں لاسٹ ویک کا جو ڈیٹا ہے وہ 7,065 لوگ، اور لاسٹ منتھ کا ڈیٹا جو ہے وہ 29,000 لوگ، مطلب 40,000 لوگ جو ہیں وہ ہسپتال کی سرج صرف ریسپریٹری، ایستھمیٹک اور جو اسموگ ریلیٹڈ ہے وہ پیشنٹس کی ہے۔ اس ڈیٹا کو دیکھتے ہوئے ہیلتھ ایمرجنسی ڈکلیئر میں نے کی ہے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو ڈائریکشنز چلی گئی ہیں، ہیلتھ ایڈوائزری سٹیزنز کو چلی گئی ہے۔ آپ سے میری درخواست ہے، خدارہ موٹر بائک پہ باہر نہ نکلیں، ضروری کام کے علاوہ ماسک پہن کر نکلیں۔ یہ جو ڈیٹا ہے، یہ آج ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ لوگ ہی ہسپتال میں داخل ہوں گے، کل وہ آپ اور میں بھی ہو سکتے ہیں، تو اس کو سیریس لیں۔ میں پچھلے 2 ماہ سے یہ بات کر رہی ہوں کہ اس کو سیریس لیں۔ یہ اسموگ کی پریڈکشنز اب ہمیں سائنٹیفک ایویڈنس سے آ جاتی ہیں، اور جس کی وجہ سے ہم ہیلتھ ایڈوائزری دیتے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ ہماری اویئرنیس کیمپین شروع ہے، اس کے اندر بھی ہم نے ہیلتھ ایڈوائزریز کو دیکھا، مطلب انکلوڈ کیا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ جو 3 ماہ ہیں یہ اسموگ کی مینجمنٹ پہ ہوتے ہیں، اس میں ایڈمنسٹریٹو میجرز لے کر ہم ہیلتھ کے اوپر جو رسک ہے اس کو ریڈیوس کرتے ہیں۔ تو یہ سمجھ لینا کہ اگر ہم یہ لیں گے تو اسموگ میں اس کی کمی آتی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ہیلتھ رسک اس وقت ایکسٹریم سچویشن پہ ایکسکیلیٹ کر رہا ہے۔ تو میری سٹیزن سے درخواست ہے کہ ہم ایک کیمپین شروع کی ہے ڈیٹاکس لاہور کے نام سے، کہ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، گورنمنٹ کی، سول سوسائٹی کی، ڈپارٹمنٹس کی، پرائیویٹ سیکٹر کی، اور سٹیزنز آف لاہور کی، اور ملتان کے سچویشن بھی بہت خراب ہے۔ یہ کیمپین از فار اکراس پنجاب، لیکن وی آر کنسنٹریٹنگ اینڈ وی آر فوکسنگ آن لاہور اینڈ ملتان، دوز آر دا 2 ڈویژنز بیڈلی ہٹ۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ میں نے ہیلتھ کے زمرے میں آپ کو بتا دیں۔ کچھ اناؤنسمنٹس میں کرنے لگی ہوں جو ایڈمنسٹریٹو اناؤنسمنٹس ہیں، جو اس AQI ڈیٹا کو دیکھتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت کے اوپر ان کی اجازت سے یہ میں کر رہی ہوں، جس میں اسکولز کا کلوجر جو ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے، کیونکہ وہ اس سنڈے تک تھا، تو اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے، اور اس کو دوبارہ ریویو کیا جائے گا کہ کس وقت اس کو کھولا جائے، کیونکہ AQI لیولز ایکسیڈ کر رہے ہیں، انکریز کر رہے ہیں، انکریزنگ ٹرینڈ کے اوپر ہیں۔ اور جو کالج ہائر سیکنڈری تک ہم نے یہ لاسٹ ویک کہا تھا، اس کو ایکسٹینڈ کرتے ہوئے یونیورسٹیز اور کالجز کو بھی آن لائن کرنے کا نوٹیفیکیشن ایشو کیا جا رہا ہے۔ تو جو اسکولز ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، ان کو آن لائن کیا جا رہا ہے۔ اگلے فرائیڈے کو ہم دیکھیں گے کہ AQI کیسے ریئیکٹ کرتا ہے اور حالات کیسے بہتر ہوتے ہیں۔ بارش اگر ہو جائے تو اس میں بھی کافی فائدہ ہوگا۔ تو اسکولز، کالجز، اور یہ میں ضرور کہنا چاہتی ہوں کافی فیک نوٹیفیکیشنز واٹس ایپ گروپس پہ چل رہے ہیں، تو وہ نوٹیفیکیشن جو سائنڈ بائی EPA ڈپارٹمنٹ، DG EPA ہیں، ان کا نوٹیفیکیشن، لیکن بہت جگہوں پر ان کے سائن کو بھی فیک کیا گیا ہے، اس سے پلیز گریز کریں، یہ کنفیوژن نہ پھیلائیں، اور جو ایک اوتھینٹک ہماری ویب سائٹ کے اوپر نوٹیفیکیشن ہے اور گرین ایپ کے اوپر نوٹیفیکیشن ہے، اس کو فالو کریں۔ اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز، پرائیویٹ اینڈ پبلک،
ان کو آن لائن آج سے کیا جا رہا ہے. یہ ملتان اور لاہور میں جو ہے، لیکن جو کلوجر ہے اسکولز کا وہ پورے پنجاب کا اسی طرح رہے گا ایکسیپشن فار مری. تو یہ نوٹیفیکیشن میں ڈیٹیل ساری لکھی ہوگی کیونکہ اسکولز میں کوئی کنفیوژن نہ ہو، اس کے لیے ایک ایک چیز کو اس میں نوٹیفیکیشن میں آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے. جی اسی طرح جو کنسٹرکشن سائٹس ہیں، ہمارا ڈیٹا ہے، اگر وہ گراف لگا دیں آپ، میری ٹیم کو میں گزارش کروں گی. دیکھیں یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ایڈمنسٹریٹیولی ہمیں بند کرنی پڑ رہی ہیں، اور اس سے ظاہر ہے کہ اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. لیکن اس وقت جو AQI لیولز ہیں، یہ آپ گراف دیکھیں، آپ کی اسکرین کے اوپر ہے اس وقت. میں لوگوں کو بھی دکھانا چاہتی ہوں، آپ لوگ بھی دیکھیں کہ یہ جو گراف ہے، یہ اگر آپ سرب کا جو ایریا ہے جس میں 2000 اور 2800 تک AQI گیا، آپ سے گزارش کروں گی کہ سامنے اسکرینز پر دیکھ لیں. اور اس میں جو کنسٹرکشن سائٹ سرب کا ایریا ہے، گلبرگ 3 کا ایریا ہے، راجہ سینٹر والا ایریا گلبرگ کا ہے، بولیوارڈ ہے، CBD ایریا ہے، MM عالم روڈ کا ایریا ہے. جب مانیٹر ہمارا جاتا ہے ٹورڈز دیز کنسٹرکشن سائٹس تو AQI جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. اور جس طرح وہ دور آتا ہے، کیونکہ جو PM 2.5 سے زیادہ ہیں وہ فیوجیٹیو ڈسٹ اور سب کچھ جب ملتا ہے تو ظاہر ہے وہ AQI لیولز کو ہمارا مانیٹر بتاتا ہے. تو یہ ایک اسٹڈی کرائی ہم نے، اور اس کی بنا کے اوپر، اور کورٹ میں بھی آپ نے دیکھا کہ اس کے اوپر کافی ڈسکشن ہوئی. ہماری سول سوسائٹی نے، ایکسپرٹس نے کافی ڈسکشن کی. تو ہم نے ایویڈنس بیسڈ یہ ایک اسٹڈی کی اربن یونٹ نے، اور اس میں پتہ چلا کہ جو کنسٹرکشن سائٹس ہیں وہ اس وقت جو AQI ریز ہوتا ہے بہت زیادہ، وہ ان کے اراؤنڈ جو علاقے ہیں اس میں بہت زیادہ ریزڈ ہے. سے مکمل بین لگا رہے ہیں اگلے سنڈے تک، یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کا جو ایویڈنس بیسڈ ڈیٹا ہے وہ اس کے اوپر AQI کے اوپر کیا فرق پڑتا ہے. تو نہیں، اس میں ہم ملتان اور لاہور میں یہ کنسٹرکشن سائٹس کے اوپر ہم نے بین لگانے کا فیصلہ کیا ہے. اس میں ہر طرح کی کنسٹرکشن انکلوڈڈ ہے، اور اس سے ریلیٹڈ جتنی ہیوی وہیکل لوڈ ہو کر کنسٹرکشن مٹیریل کی انٹر ہوتی ہے لاہور اور ملتان پہ، اس پہ بھی ہم اس ڈیوریشن کے لیے بین لگا رہے ہیں. اس کا نوٹیفیکیشن بھی بہت جلد بھی آپ کو EPA ڈپارٹمنٹ سرکولیٹ کر دے گا، لیکن یہ مکمل طور پر ہم نے بین کیا ہے. اس کے بعد جو ریسٹورانٹس ہیں، کیونکہ لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اسموگ جو ہے وہ موت کا سبب بن سکتی ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا، بمپر ٹو بمپر ٹریفک ہے، اور جو ہم تقریباً 40,000 روزانہ کی بنیاد پر انسپیکشنز بھی کر رہے ہیں. امپاؤنڈ گاڑیاں ہم نے کوئی 10,000 سے زیادہ گاڑیاں، وہیکلز، 2 ویلرز امپاؤنڈ بھی کیے ہیں، کلیمپ بھی کیے ہیں، لیکن جو ٹریفک ہے اس کے اوپر کوئی کمی نہیں آ رہی. تو ہمارے، اور میں یہ بھی کہوں گی کہ جن ملکوں نے اسموگ کے ساتھ فائٹ کیا، انہوں نے، انڈسٹری نے، ڈفرینٹ سیکٹرز نے والنٹری اسٹیپس لیے ہیں. تو یہاں ہمیں بند کرنا پڑتا ہے، نوٹیفائی کرنا پڑتا ہے. تو ماسک کو پہنانے کے لیے ماسک کو بانٹنا پڑتا ہے کہ یہ ماسک پہنیں. تو آپ سے گزارش ہے، 50-50 ہم نے ورک سپیس کی ہوئی ہے. آپ لوگوں جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کرائے، والنٹری ایکشنز لیں اپنی، اور بھی مزید اگر آپ اپنی اسمارٹ ورکنگ کر سکتے ہیں وہ کریں. لیکن ہم نے ریسٹورینٹس کو 4 بجے کا ٹائم دیا ہے، تب تک وہ کر سکتے ہیں ڈائن ان، لیکن 4 بجے کے بعد صرف ٹیک اوے جو ہے وہ ہم کھول رہے ہیں. تو 4 بجے کے بعد صرف ٹیک اوے کی اجازت ہوگی، اور 4 PM ڈائن جو ریسٹورینٹس ہیں ان کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اور امپورٹنٹ جو اناؤنسمنٹ میں کرنے لگی ہوں وہ اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ اس کو دیکھا جائے گا، بیہیویئر آف پیپل دیکھا جائے گا، ہیبٹ اور پیپل دیکھا جائے گا. یہ جو ٹریفک آن روڈز ہے اس کو بہت کلوزلی مانیٹر کیا جائے گا، اور اس کو دیکھتے ہوئے ابھی جو میں اناؤنسمنٹ کرنے لگی ہوں وہ اگلے فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے کمپلیٹ لاک ڈاؤن ہوگا. لیکن میں اس کو ہم 3 دن دیکھیں گے، منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے. اگر اس کو ہمیں پہلے کرنا پڑا تو ہم اس کو پہلے بھی کریں گے. تو نہیں، یہ لاہور ڈویژن کی بات کر رہی ہوں، لاہور اور ملتان کی. فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے
ملتان اور لاہور کمپلیٹ لاک ڈاؤن، لیکن جو وینسڈے ہے اس تک ہم ڈیٹا دیکھیں گے. یہ جو ہم نے دوسرے ایڈمنسٹریٹو میجرز لیے ہیں یہ دیکھتے ہوئے ہم اس کا ریویو کریں گے وینسڈے کو، بدھ کو. اور اگر ہمیں اسی طرح کا ٹریفک کا پیٹرن نظر آیا، اسی طرح لوگوں کے باہر نکلنے کا بیہیویئرس کا پیٹرن نظر آیا. کل میں GOR سے ماڈل ٹاؤن گئی، موٹر بائکس کے اوپر فیملیز بغیر ماسک کے بچوں کو بٹھا کر وہ پھر رہے تھے، بمپر ٹو بمپر گاڑیاں تھیں. کسی قسم کی کوئی ریئلائزیشن نہیں تھی کہ اسموگ ایک ہیلتھ کرائسس میں تبدیل ہو چکا ہے. تو اور اسی طرح جو باقی اناؤنسمنٹس ہیں 50% فرام ہوم، 50% آفس، وہ اسی طرح نوٹیفیکیشن ہے. تو اس کا ایک کمپریہنسو نوٹیفیکیشن اس اناؤنسمنٹ کا آپ کو ابھی سرکولیٹ EPA کی جانب سے کر دیا جائے گا. تو یہ وہ اناؤنسمنٹس ہیں جس کو مجھے کرنا تھا آج. اور میں بار بار یہ کہوں گی کہ مجھے بڑے فارورڈڈ میسیجز بھی آتے ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب کو آتے ہیں ڈفرینٹ لوگوں سے، وہ یوں ہی بھیجتے رہیں. لیکن جن قوموں نے، جن ملکوں نے اسموگ سے چھٹکارا حاصل کیا ہے یا خاتمہ ہوا ہے، اس میں سٹیزنز نے بہت رول پلے کیا ہے، اس میں عوام نے، ان قوموں نے بہت رول پلے کیا ہے. گورنمنٹ قانونی طریقوں سے، ایڈمنسٹریٹو طریقوں سے، انفورسمنٹ سے، ریگولیشن سے، پیونیٹیو میجرز سے، ایڈمنسٹریٹو میجرز سے، پالیسی کے ذریعے اپنے تمام اقدامات کر رہی ہے. انشاءاللہ اسی طرح کرتی رہے گی. لیکن جب تک اس میں سٹیزنری نہیں شامل ہوگی، ڈی ٹاکس پنجاب، ڈی ٹاکس لاہور کیمپین میں اپنا حصہ ڈالیں. خود والنٹری گھروں سے نہ نکلیں. کل سیٹرڈے سنڈے کو آپ لوگ گھروں میں رہیں، ڈی ٹاکس لاہور اور پنجاب کا حصہ بنیں اور اس کو دیکھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ خود اویئرنیس پھیلائیں. اس میں ایکٹرز کا بہت رول ہے، اس میں فنکاروں کا بہت رول ہے، اس میں میڈیا کا بہت رول ہے. جو ایکٹرز ہیں، یہ گورنمنٹ، وہ مجھے کوئی اس دن کہہ رہا تھا کہ گورنمنٹ کے ساتھ کوئی ٹویٹ کرتے ہیں یا گورنمنٹ کی کوئی بات کرتے ہیں تو گالیاں پڑنی شروع ہو جاتی ہیں. یہ ان گالیاں دینے والوں کے لیے بھی میں کہوں گی کہ گالیاں دینے کے لیے اور بہت سے کام ہیں، آپ اپنی بھڑاس نکالتے رہیں، جو کرنا ہے کریں. لیکن اسموگ کے معاملے میں، انوائرمنٹ کے معاملے میں، کلائمیٹ چینج کے معاملے میں خدارہ وی ہیو ٹو ایکٹ ایز اے نیشن. گورنمنٹ ایک حصہ کر سکتی ہے، گورنمنٹ کا ایک رول ہے، اس میں انشاءاللہ کمی ہو سکتی ہے، کوتاہی نہیں ہوگی. آپ کو 1373 ایک ہیلپ لائن دی گئی ہے. آپ کو کوئی اہلکار رشوت لیتا ہوا پتہ چلے کہ جی اس کو کسی نے پیسے دے دیے ہیں تو یہ انڈسٹری بند ہے، مجھے پرائیویٹلی رپورٹ ہوتے ہیں آپ کے فلانی انڈسٹری دھواں چھوڑی ہے، بہت اچھی بات ہے، آپ اسی طرح رپورٹ کرتے رہیں، ہم ایکشن لیں گے. گرین ایپ کے اوپر تمام ونڈ ڈائریکشنز، تمام انفارمیشن سٹیزنز کے لیے ڈال دی گئی ہیں، تمام ایڈوائزری، تمام نوٹیفیکیشنز ڈال دیے گئے ہیں. جہاں ٹریفک کنجیشن ہوتی ہے وہ معاملہ بھی ڈال دیا گیا ہے. باقی رہا گورنمنٹ کا سیکٹورل پلان، میٹیگیشن پلان، وہ اسی طرح، اسی سپیڈ سے، اسی اسپرٹ سے، اسی طرح کام کرتا رہے گا. زیرو ٹالرنس ہے. مجھے بڑے فون آئے جب ہم ڈیمالش کرتے ہیں بھٹے. ہاں جی، ایک اناؤنسمنٹ اور بھی ہے، بھٹوں کو بھی بند آج سے بند کرنے کا اعلان میں کرتی ہوں. تمام بھٹے کنسٹرکشن کو بند کیا جائے گا. جو فرنس بیسڈ انڈسٹری ہے اس کو بھی بند کیا جا رہا ہے اگلے سنڈے تک. فرنس بیس انڈسٹری لاہور ملتان، بھٹے لاہور ملتان، کنسٹرکشن لاہور ملتان، اور جو اسکولز کی، کالجز کی، یونیورسٹیز کی آن لائن میں نے کی ہے وہ پنجاب میں جس طرح ہے اس میں یونیورسٹیز اور کالجز کو ایڈ کیا جا رہا ہے آن لائن. تو یہ پورا نوٹیفیکیشن ایک ڈیٹیل کے ساتھ EPA ابھی جاری کر دے گی. اور جو ریسٹورینٹس ہیں ان کے ٹائمنگز کو 4 PM کیا گیا ہے اور اس کے بعد ٹیک اوے ڈیلیوری جو ہے وہ جاری رہے گی اسی طرح. لیکن یہ جس طرح ہمارے پاس ڈیٹا آئے گا، چاہے وہ ہیلتھ کا ڈیٹا ہو، AQI کا ڈیٹا ہو اور سیکٹرز کا ڈیٹا ہو، سیکٹورل جسے کہتے ہیں، اسی طرح ہم ان کے اوپر میجرز کو اضافہ کرتے رہیں گے. لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ کو اور مجھے تبدیل ہونا ہے اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں. حکومت کو گالیاں دینے سے کچھ نہیں ہوگا. کنٹرول آپ کی گاڑی کے دھوئیں نے کرنا ہے، موٹر بائک نے کرنا ہے، رکشے نے کرنا ہے، انڈسٹری نے کرنا ہے، بھٹے نے کرنا ہے، جو انڈسٹری ایمٹنگ، اسموک ایمٹنگ چمنیز ہیں انہوں نے کرنا ہے، آپ کی منجی جلانے نے کرنا ہے، آپ کا جو بیہیویئر ہے ٹورڈز نیچر وہ اس نے کرنا ہے. ہم اپنا کام کریں گے، پالیسی بنائیں گے، انفورسمنٹ کریں گے، ریگولیشن کریں گے انشاءاللہ.
اور یہ میٹیگیشن پلان اس کی وزیر اعلیٰ پنجاب کے اس پلان کی عکاسی کرتا ہے کہ گورنمنٹ نے پہلی دفعہ میٹیگیشن کے اوپر 10 سالہ منصوبہ دیا ہے. اس 10 سالہ منصوبہ میں سیکٹورل اہداف دیے ہیں, اس کو ریویو کیا جاتا ہے, اس کو مانیٹر کیا جاتا ہے. ADP میں ہر پروجیکٹ میں 1% اس کی کاسٹ جو ہے وہ پلانٹیشن کے اوپر مختص کر دی گئی ہے. PC1 اپروو نہیں ہو سکتا اگر وہ پلانٹیشن جو ہے اس کے اندر انکلوڈڈ نہیں ہے 1% کاسٹ آف دا پروجیکٹ. اسی طرح مشینری لی گئی ہے, اکوپمنٹ لیا گیا ہے, مزید لیا جا رہا ہے. جو کلاؤڈ سیڈنگ کے اوپر بات ہو رہی تھی کہ بارش کیوں نہیں کرتی گورنمنٹ, بارش کیوں نہیں کرتی, یہ سائنٹیفک معاملہ ہے. اس میں پریسیپیٹیشن اور کلاؤڈ فارمیشن چاہیے. اس کی کلاؤڈ سیڈنگ کے لیے ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے محکموں کی مدد سے, جس میں SPD ہے, جس میں میٹ ڈپارٹمنٹ ہے, اسپارکو ہے, آرمی ایویشن ہے, سول ایویشن ہے, EPD ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا. ہم نے یہ خود کیپیسٹی بنا لی ہے کلاؤڈ سیڈنگ کی, لیکن وہ صرف ایک سرٹن ویدر کنڈیشن پہ ہی کلاؤڈ سیڈنگ ہو سکتی ہے. تو میری آپ سب سے درخواست ہے, ماسک پہنیں, گھروں سے نہ نکلیں, کھڑکیوں اور دروازوں کو بند رکھیں. جو آپ کے جس شعبے سے آپ کام کرتے ہیں اس شعبے کے اندر اس چیز کی اویئرنیس زیادہ سے زیادہ پھیلائیں. اور ہم انشاءاللہ اپنا کام کریں گے, آپ اپنا کام کریں گے, باقی تمام ڈپارٹمنٹس اپنا کام کریں گے. ہم انشاءاللہ, یہ میرا ایمان ہے کہ جیسے اگر دوسرے ملک کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے, لیکن ہمیں کرنے کے لیے ہمیں بدلنا پڑے گا. جن میں پکڑا جاتا ہے فیکٹریز کو, چھوٹی فیکٹری بڑی فیکٹری, لیکن وہ سزائیں اور جرمانہ عائد کی بنیاد جو ہے وہ چھوڑ دیا جاتا ہے. اس پہ ابھی تک جو قانون ہے اس کا امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا, جس کی وجہ سے وہ زیادہ وہ شے ملتی ہے اور وہ دوبارہ سے بھی. دیکھیں میں نے پہلے یہ بات بولی کہ اسموک ریلیٹڈ چیزیں اور AQI ریلیٹڈ چیزیں 3 ماہ میں ایڈمنسٹریٹو کنٹرول کے اوپر علاوہ کچھ ہوا ہی نہیں. میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہی ہوں, اینڈ آئی ایم بینگ ویری آنیسٹ اینڈ کینڈیڈ ود دا پیپل. آپ کے ذریعے سے, ان کیمروں کے ذریعے سے, ان کے پاس دھواں چھوڑتی موٹر بائکیں تھیں EPA ڈپارٹمنٹ کے پاس. NDMA اور PDMA سے 3 وہیکلیں ادھار لیتے تھے. جو اپنی وہیکلس تھیں ان کا ایسا حال تھا کہ وہ چلتی نہیں تھیں. تو یہ میں پہلے کہہ چکی ہوں کہ اگر یہ ہوتا رہا ہے, قانون پہ عمل درآمد پہلے نہیں ہوتا رہا, تو ان کے پاس کیپیسٹی ہی نہیں تھی. اور جو بندہ موٹر بائک پہ جائے گا کسی مل اونر کے پاس اور اس کی اپنی موٹر بائک سے دھواں نکل رہا ہوگا, اس نے کیا دینا ہے اس مل اونر کو نوٹس. تو اب ہم نے اس کو پورا ٹیکنالوجیکلی, اور ابھی بھی کر رہے ہیں, یہ نہیں کہ کر لیا ہے سارا کچھ, ہمیں اس اسموک سیزن میں بھی وہ احساسات ہوئے ہیں, وہ اندازے ہوئے ہیں کہ کتنی اور چیزیں ہمیں چاہیے. کیونکہ یہ میرا پہلا اسموک سیزن ہے جس کو میں نے ایز دس ذمہ داری میں نے نبھایا ہے. اور اس سیزن سے پہلے مجھے پتہ تھا کہ 8 ماہ میٹیگیشن پہ کام کرنا ہے, 10 سالہ منصوبہ ہونا چاہیے جس کے شارٹ ٹرم, میڈیم ٹرم, لانگ ٹرم اہداف ہونے چاہیے, سیکٹورل ہونا چاہیے, سیکٹورل کے اپنے ٹارگٹس ہونے چاہیے, گورنمنٹ کی وہ پالیسی سیکٹورل وائز ہونی چاہیے کہ جو آپ کے AQI لیولز کو اور ایئر پولوشن کو کم کرے. مجھے کچھ سمجھ یہ نوائز پولوشن بھی جو ہے نا, اس پہ بھی ہمیں ایک سیکنڈ پہلے تو میں کہیں اٹھ کے نہیں جا رہی, پلیز دیکھیں یہ ہمیں احساس ہونا چاہیے. میں یہاں بیٹھی ہوں, آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں, آپ اگر 10 سوال بھی کریں گے میں جواب دے کے جاؤں گی. اب آپ مجھے بتائیں, سوال کریں. آپ نے ابھی یہ مانیٹرز کی بات کی تھی, تو جو EPA میں ڈیٹا دیتا ہے وہ صرف 3 مانیٹرز کا دیتا ہے, باقی لاہور میں تقریباً 14 پرائیویٹ ادارے ہیں جنہوں نے ایئر کوالٹی مانیٹرز لگائے ہوئے, ان میں سے زیادہ تر وہ ہے جو کسی لیب پہ جو ہے وہ سرٹیفائڈ نہیں ہے, وہ غلط ڈیٹا جو ہے وہ دیتے ہیں. اور کچھ ادارے میڈیا آفس دوسری ڈیٹا کو اٹھاتے ہیں اور وہ جو ہے نا وہ شیئر کر دیتے ہیں کہ لاہور میں ایک جو اس کے اوپر بھی کچھ ایک بیلنس ہے کہ اپنے. آپ نے بہت ہی اچھا ایکسلنٹ آبزرویشن. آتے ہی ہمارا یہ ہوا کہ ہم نے کیلکولیٹ کیسے کرنا ہے, تو کیلکولیٹر کے تو ہمارے پاس مانیٹرز ہی نہیں ہیں. AQI مانیٹرز ایک وک اسٹیشن ہم نے لگا دی ہیں جو وہیکلس چیک کر رہی, لیکن کیلکولیٹ کون کرتا ہے؟ ایک موبائل ہوتے ہیں, پھر آپ فکس لگاتے ہیں, پھر آپ چھوٹے جو گیجٹس ہوتے ہیں AQI تو یہ فون بھی آج کل دے رہا ہے. تو آپ نے وہ جو اوتھینٹک کریڈیبل اکوپمنٹ ہے وہ تھا ہی نہیں. ابھی ہم نے 12 لیے ہیں الحمدللہ, 12 کو ہم
لاہور میں لگا رہے ہیں، لیکن اگلے جو پورے سال اب ہاں کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ 50 یہ باہر سے آتے ہیں، یہ امپورٹڈ آئٹم ہے جو اصل کریڈیبل ہوتا ہے اور جو پورا لگا کے ہم اس کی انالیسس بھی کر سکتے ہیں، وہ 50 ہم نے ٹوٹل پنجاب کے لیے لگانے جو ہدف ہے، جس میں سے ہم نے امپورٹ کر لیے ہیں. اس لاہور کے لیے ہم نے 11، لیکن اس کو بھی ہم نے آج ہی اپروو کر کے 30 نمبر ان کا کر دیا ہے تاکہ ہمارا اپنا ڈیٹا آئے. اب تو لوگوں نے مطلب ان کے جو لوگوں نے لگائے ہوئے ہیں انہوں نے اپنے اس کی بھی صفائی کبھی نہیں کی، تو آدھا پرسنٹیج تو اس کا اپنا اس کا آتا ہے، پھر اس کی رجیم، اس کی ریگولیشن کہ کون ڈیٹا دے سکتا ہے کس کا. وہ جو جیسے ہم نے ورک شاپس میں وہ لگائے ہیں، مشینیں لگانے کو کہا ہے کہ یہی مشین اس اسپیکس کی وہیکل سرٹیفکیشن دے سکتی ہے، اسی طرح یہ اسپیکس کا جو مانیٹر ہے صرف وہی AQI ڈیٹا دے سکتا ہے. آپ ضرور لگائیں، لیکن اس کا اسٹینڈرڈ، اس کا اسپیکس، اس کا جو پورا پروٹوکول ہے، پورا SOP ہے، اس کو مکمل کر کے آپ ڈیٹا جنریٹ کر سکتے ہیں. تو یہ پوری رجیم 50 ہم نے 30 جو ہے وہ اس دفعہ، اور پورے پنجاب میں 100 سے زائد کی ضرورت ہے، مگر اس سال ہم 50 جو ہے اس کا پورا ایک رجیم لے کر آ رہے ہیں، اور جس میں سے انسٹال بھی ہو گئے ہیں 11، اور اگلے یہ کچھ دنوں میں جو 30 ہیں وہ انسٹال ہو جائیں گے. تو اور پھر ہم نے اور بھی اکوپمنٹ جو دوسرے ملکوں میں استعمال ہو رہا ہے، آج اس کو بھی ہم نے آرڈر کیا ہوا تھا، وہ بھی انشاءاللہ بہت جلد پہنچ جائے گا. الفت صاحب بتائے گا کہ ایک PHA نے آپ کی ایک رپورٹ دی ہے کہ لاہور ہیٹ ویو بننے جا رہا ہے، اور اس کے لیے ایک گرین لینڈ ہماری ختم ہو گئی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ تقریباً ہزاروں کی تعداد میں چھوٹی چھوٹی انڈسٹریز جو کہ رہائشی ایریاز میں ہیں، اس کو ایک جگہ منتقل کرنے کے لیے یہ اچھے اقدامات کر رہے ہیں، لیکن وہ جب تک نہیں کریں گے تو یہ سارے معاملات آپ کے محسوس رہیں گے. دیکھیں سب سے پہلے تو کیا سوال کیا ہم نے؟ 36% green cover ہے. سب سے پہلے یہ PHA نے رپورٹ نہیں دی، یہ میں نے اسی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ 36% انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے لاہور جیسی سٹی کو گرین کور کا، ہمارا کور 3.33% ہے. تو میں نے اسی وقت آپ کو کہا تھا کہ گرین ماسٹر پلان بن رہا ہے لاہور کا، اور وہ گرین ماسٹر پلان مکمل ہو کے امپلیمنٹیشن شروع ہو چکی ہے، جس میں لاہور کے اراؤنڈ ہم گرین رنگ پلانٹیشن کا، اور پھر لاہور کا ایسا ایریا جو سرکاری بھی ہے، پرائیویٹ بھی ہے، اور پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز کا بھی ہے، اس کو ملا کے اور LDA کی کوریج کو 7 سے 15% کر کے ہمارا گرین ماسٹر پلان آف لاہور پہلی دفعہ پلانٹیشن کا امپلیمنٹیشن میں، اور انشاءاللہ ہم اس کور کو انٹرنیشنل لیول کے اسٹینڈرڈ پر لے کے جائیں گے. بتائیے گا کہ آپ نے کنسٹرکشن پر پابندی لگائی ہے، کسی بھی قذافی اسٹیڈیم میں کنسٹرکشن کر رہا اور چیمپئنز ٹرافی بالکل اس کی آمد ہے، تو اس حوالے سے ان کا پلان ریلیز ہوگا. اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے جو بات کی تھی پنجاب کے انڈین پنجاب کے وزیر سے بات کرنے کی، ان کا رد عمل آ گیا، پھر بھی بات کی جائے گی کہ نہیں؟ دیکھیں پہلے تو یہ جو کنسٹرکشن پہ پابندی ہے، یہ جو 10 دن کی آج کل سے لگی ہے ٹل سنڈے، اس میں ایک تو اس وقت ہیلتھ کرائسس ہے، اور ہیلتھ کرائسس میں ہمارے پاس ہم کہہ تو دیتے ہیں کنسٹرکشن کا اتنا % ہے، ٹرانسپورٹ کا اتنا % ہے، اس ڈفرینٹ آرگنائزیشن نے، ڈونرز نے، ریسرچ ایجنسیز انٹرنیشنل نے، ابھی چائنا نے ایک اسٹڈی کی ہے لاہور کی اسموک کے اوپر، تو ہمارے پاس جو کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے فیوجیٹو ڈسٹ، اس کا کمپوننٹ بہت زیادہ ہے. اور جو ابھی ہمارا اربن یونٹ کا ریسنٹ سروے جو آپ کی اسکرینس پہ اس وقت ہے، آپ دیکھیں 2,200 پہ ان کنسٹرکشن سائٹس اور ان روڈز اور ان جو وسینٹیز ہیں اس کا AQI لیول چیک کریں آپ کیا آتا ہے. تو ہمیں ایویڈنس بیس یہ 10 دن کے لیے یہ کرنا پڑا ہے، کیونکہ ہمارے پاس ڈیٹا موجود نہیں ہے. اس ڈیٹا کو جب ہمیں مل جائے گا پھر اس کی کمپلائنس جو ہے، کنسٹرکشن کی کمپلائنس بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو یہ 10 دن کو دیے گئے ہیں ان سائٹس کو کہ وہ اپنی کمپلائنس کو انشور کریں. جس قسم کی کمپلائنس EPA نے ان کو پرووائڈ کی ہے فار کنسٹرکشن، جس میں اسپرنکلنگ آف واٹر ہے، جس میں ڈفرینٹ اسکیفولڈنگز ہیں، ترپال ہے، گیلی ترپال، وہ پورا ایک اس کا SOP اور پروٹوکول دیا ہے، اس میں وہ اس کو انشور کریں تو اس کو کھول دیا جائے گا. لیکن یہ ساری چیزیں ان پلیس ہونی چاہیے، یہ زندگی اور موت اور لوگوں کی صحت کا معاملہ ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو گرین آؤٹ ڈور آپ نے لگایا ہے ان ایریاز میں چنچی رکشاز بہت زیادہ چل رہے ہیں. اس کے علاوہ
अलावा जो मुख्तलिफ मार्केट्स हैं लाहौर की, उनमें तजावुज़ात होने के बायस जो है वो ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती है, जिसके बायस जो है वो धुआं ज़्यादा जमा हो रहा है और स्मॉग ज़्यादा बढ़ रही है। तो इसके ऊपर क्या इक़दाम? आपने बड़ी अच्छी बात की कि जो लॉकडाउन की मैंने बात की है अगले फ्राइडे सैटरडे संडे, क्योंकि हमने AQIs को देखना है, उसमें हम ये भी देखेंगे कि जिस वक्त ये चीज़ें ट्रांसपोर्ट वाइज बंद होती हैं, लेकिन हमने लॉन्ग टर्म में इन चिंची रिक्शों का और मोटर बाइक का और इन मामलात का कुछ करना है। एक और चीज़ मैं भूल गई, ज़ीरो टॉलरेंस है हमारी पिछले 2 हफ्ते से 1 महीने से जारी है पेट्रोल की चेकिंग, और उसके ऊपर जो पेट्रोल स्टेशंस हैं और जो मूवमेंट ऑफ पेट्रोल है तेल की फ्रॉम डिफरेंट एंट्री पॉइंट्स ऑफ पंजाब, उसके ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस और पेट्रोल पंप्स की चेकिंग। और जो कानून है कि अब हमने पेट्रोल पंप जिसमें जो क्वालिटी ऑफ ऑयल है उसमें अगर हमें वो तमाम प्रोटोकॉल्स नहीं मिलते तो हम पेट्रोल पंप्स को सील कर देंगे। अच्छा मैडम ये बताइएगा, चंद रोज कबल बड़ा अहम इशू है, तो आप पंजाब की जो अपोजिशन है उनसे भी बात करेंगे, वो साथ दे इस इशू पे? मैं आपको ये बता दूं कि जो स्मॉग मिटिगेशन प्लान है वो तमाम पार्लियामेंटेरियंस को पार्लियामेंट के अंदर मैंने पूरा प्रेजेंट किया, जिसमें अपोजिशन भी मौजूद थी और जिसमें गवर्नमेंट और एलाइज भी मौजूद थे, और उन सब ने इसको अप्रिशिएट किया। और मैंने पहले ही शुरू में कहा कि ये ना पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स करने के लिए हमारे पास बहुत से मामलात हैं, ये लोगों की सेहत का मामला है, और उसमें अपोजिशन लीडर ने भी खड़े होकर इस पे बात की। बड़ा अच्छे माहौल में स्मॉग की मिटिगेशन का जो प्लान था स्टेक होल्डर्स के साथ भी पेश किया। जो हमारी क्लाइमेट चेंज पॉलिसी है इसमें 300 से ज़ायद लोगों ने अपनी इनपुट ली, 100 से ज़ायद लोग उस इवेंट में शरीक हुए जिन्होंने ये स्टेक होल्डर के साथ मिल के हमने पंजाब का क्लाइमेट चेंज विजन दिया। एक तो आपके बैरून मुल्क जाने के ऊपर बहुत तनकीद हुई कि ऐसी सूरत हाल में जब पूरे पंजाब के आपने खुद डाटा शेयर किया, स्मोक है, उसके ऊपर आपका क्या रद्द-ए-अमल है, क्या कहेंगी? और दूसरे नंबर के ऊपर ये जो स्मोक है ज़ाहिर है 1 साल में नहीं हुआ, इसमें अगर पिछले 5 साल को निकाल दें तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी जिसमें आपने कोयले की बिजली के कारखाने लगाए, सब कुछ है। तो क्या मुस्लिम लीग नून की समझती है कि आज जो आप ये बड़ा प्लान दे रहे हैं 10 साल का अल्लाह करे कि हम इस पे स्मोक पे काबू पा लें, तो उसमें आपका किरदार है, आपकी हुकूमत ने उस तरह डिलीवर नहीं किया या माहौलियात पर काम नहीं किया जिसकी वजह से लाहौर और पूरा? देखिए, इसमें आप किसी एक गवर्नमेंट को या किसी एक उसको जब जिस वक्त मुल्क की प्रायोरिटीज़ 19 घंटे की लोड शेडिंग होती थी और तमाम मुल्कों ने जिसमें एनर्जी सफिशेंट हुए उन्होंने इन्हीं स्टेप्स से गुजर के एनर्जी सफिशेंसी की है। और नवाज़ शरीफ प्राइम मिनिस्टर जिस वक्त 19 घंटे लोड शेडिंग 2013 में थी और बत्ती नहीं थी, इंडस्ट्री को मुकम्मल तौर पे बंद थी, तो उन्होंने 13,000 मेगावाट बिजली बनाई और उसके अंदर एनर्जी मिक्स का कॉन्सेप्ट लेकर आए जिसके अंदर डिफरेंट तरीक़ों से डिफरेंट सोर्सेस से एनर्जी को बनाया। और अल्हम्दुलिल्लाह जब 2017 में मियाँ साहब को जिस भी भोंडे तरीके से जिस भी तरीके से वो अब सबके ज़बान ज़द-ए-आम है तो लोड शेडिंग का ख़ात्मा करके गए थे। तो वो नेशनल प्रायोरिटीज़ और नेशनल पॉलिसीज़ जो होती हैं वो उसके अकॉर्डिंगली होती हैं, लेकिन उसको भी प्रोटोकॉल्स के ज़रिए उन प्लांट्स को भी इस्तेमाल किया जाता है। और उसके साथ साथ मैं ये भी आपने बात की कि पिछली गवर्नमेंट्स में लेट्स नॉट गो देयर, मैंने पहले भी बात की थी, ये ब्लेम गेम है ही नहीं कि पहले नहीं हुआ अब हो रहा है, अब नहीं हुआ पहले नहीं हुआ, उस गवर्नमेंट ने नहीं, मैं इसमें जाना ही नहीं चाहती। दिस इज़ अबाउट पीपल। आज शुरू हो गया तो शुरू हो गया, उस पर हम सब ने, तमाम जमातों ने, तमाम गवर्नमेंट्स ने, तमाम एज अ कंट्री एज अ नेशन हमने इस मेनेस को ख़त्म करना है, इसके ख़िलाफ़ ऐलान जंग करना है। क्योंकि अगर हमारा कोई, मैंने आपको बताया व्हीकल की सिर्फ मूवमेंट के ऊपर, इसी तरह एग्रीकल्चरल जो सेक्टर है, इसी तरह एनर्जी का सेक्टर है, इसी तरह हेल्थ का है, हमारे करिकुलम के अंदर इसकी इंटीग्रेशन की ज़रूरत है। फ्रॉम द जो जिन मुल्कों ने इसके ऊपर काबू पाया उन्होंने बच्चे को मॉन्टेसरी से इसके ऊपर लेक्चर दिया कि उसका अपना क्या रोल है इस पूरे इन्वायरमेंट के उसके अंदर, वाटर कंजर्वेशन के अंदर, एनर्जी कंजर्वेशन के अंदर, पोल्यूशन की रिडक्शन के अंदर, उसका कंट्रीब्यूट, उसका कार्बन फुटप्रिंट कितना है एक इंडिविजुअल का जब वो सुबह घर से निकलता है और रात को घर आता है और जो जो चीज़ें वो इस्तेमाल करता है, जिस हैबिट से करता है, जिस बिहेवियर से करता है, जिस लाइफस्टाइल से करता है, उन मुल्कों, उन महज़ब मुल्कों में ये कार्बन फुटप्रिंट कैलकुलेशंस पे काम हो रहा है। तो हमें भी चाहिए, हर सेक्टर को चाहिए, हर इंडिविजुअल को चाहिए, ये वॉलंटरी एक्शन होगा।
ہم کتنا فائن کر لیں گے, ہم کتنا پیونیٹیو ایکشن لے لیں گے, ہم کتنا لمبا لاک ڈاؤن کر دیں گے, جب تک رسپانسبلٹی انکلکیٹ اور انٹرنلائز نہیں ہوگی یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اچھا میڈم, آپ نے کہا کہ آپ بے قدری میں نہیں جانا چاہتی, لیکن چند روز قبل جو ہے وہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے لاہور, پشاور اور ملتان کا جو آئی کیو لیول ہے وہ ٹویٹ کر کے کہا اور شہریوں سے اپیل کی کہ وہ کراچی آ رہے ہیں, تو اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, میں آپ کو پہلے کہا کہ اب یہ معاملہ ایک نیشنل ڈیزاسٹر کا ہے, ایئر پولوشن کا, اور اس میں جو ظاہر ہے لوگ پہاڑی علاقے جہاں AQI بہتر ہوتا ہے لوگ وہاں مائیگریٹ کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے گرمیوں میں پرانے زمانے میں لوگ ہلی ایریاز پہ چلے جاتے تھے. اب ہم نے ہلی ایریاز کی بھی مری کی وہ تباہی چڑھائی ہے پچھلے 5-6 سال الحمدللہ, کہ ہم نے 30 دنوں کے نوٹسز پہ کنسٹرکشن کے NOCs دیے مری میں, کوئی چیک نہیں, کوئی بیلنس نہیں کسی قسم, اور ابھی انکروچمنٹ کی ڈرائیو ہو رہی ہے تو میرے پتلے جل رہے ہیں. مطلب میں آپ کو جو بات کہہ رہی ہوں, آپ لوگ ایبٹ آباد کا AQI 300 290, ادھر کنسٹرکشن, ادھر ہاؤسنگ سوسائٹیز, درخت کاٹ وہ سونامی نے لگانا تھا, سونامی نے لگانا نہیں تھا, یہ سیلاب کی طرح ختم کرنا تھا. لیکن اگین آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو پالیٹکس آف دس بیکاز وی ہیو ٹو فکس اٹ ایز اے نیشن, وی ہیو ٹو فکس اٹ ایز انڈیویجولس اور ایز گورنمنٹس, ایز ڈپارٹمنٹس, ایز آل گورنمنٹس. یہ معاملہ اس طرح حل نہیں ہوگا اگر ہم نے اس پہ سیاست کی, اگر ہم نے اس کے اوپر کسی قسم کی غیر ذمہ دارانہ اسٹیٹمنٹ دی. میں خود اگر میں پولیٹیکل ڈائٹرائب میں جاؤں تو الحمدللہ میں کر سکتی ہوں, میں یہ پریس کانفرنس کسی اور زاویے سے بھی کر سکتی ہوں, لیکن میں نہیں کرنا چاہتی. میں چاہتی ہوں کہ ہم لوگ 8 مہینے میں جو کام شروع ہوا ہے اس کو آگے لے کر چلیں. ہم 10 سال میں نہیں, ہم 5 سال میں اسموگ کو ختم کریں, لیکن یہ معاملہ لانگ ٹرم ہے. اس معاملے کو ہمیں مینیج کرنا ہے, ہم مینیج کریں گے انشاءاللہ, لیکن سب نے اپنا رول پلے کرنا ہے.